علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدین ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ نہیں ورحمۃ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اس میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ رمضان جو ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں جیسا ہم کو روزہ رہنے کا یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس مقصد ہے، وہ مقصد ہمارا پورا ہو رہا۔ آج اکثریت مسلمانوں کی جو ہے نا، روزہ جو ہے ایک چوتھائی حصہ رہ رہے، خالی 3 حصے خالی ہیں، مکمل روزہ نہیں رہنے۔ لا الہ الا اللہ کی تعلیم آنے کے بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ ہم بھی پوری زندگی کے سو ایک چوتھائی حصہ روزہ رہے، باقی 3 حصے کہاں ہیں؟ روزہ جو ہے، ہم اکثر ہمارے پاس بات آتی ہے کہ ایک جسم کا روزہ ہوتا، ایک قلب کا روزہ ہوتا، ایک روح کا روزہ ہوتا اور ایک سر کا روزہ ہوتا۔ یہ چاروں شے کو ملائے تو مکمل روزہ ہوتا۔ جسم کا روزہ کیا ہے؟ گزشتہ ہمارے پاس جسم کے روزے کے تعلق سے بات آئی تھی، اور قلب کے روزے کا بات نہیں آئی تھی، اور روح کے روزے کی بات نہیں آئی تھی، سر کے روزے کی بات نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک اور ایک ہمارے حلقے کی محفل دیتی ہے رمضان المبارک سے پہلے، تھوڑا بہت اس کو سمجھ مولا بھی سمجھا دی تقریباً اس میں نہیں، یعنی قلب کا روزہ کیا ہے، روح کا روزہ کیا ہے، سر کا روزہ کیا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا۔ تو کیونکہ کل سے رمضان المبارک شروع ہو رہے، ویسا روزہ ہم اب اگر تعلیمات نہیں بھی تو کوشش تو کرنا ماؤ کہ بھائی دعا تو کرنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہم کو یعنی جیسا روزہ رہنے کا حق ہے ویسا ہم سے روزہ رکھا لے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ہم دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ہماری دعا کو قبول کرتا، یعنی ایسا ہم کو ایسے یعنی کامل ولی کی صحبت سے وابستہ کرتا کہ ایسی کامل ولی سے ملاتا کہ ہم کچھ حقیقی روزہ رہنے کی ہم کو یعنی حقیقی روزہ رہنے کے قابل بن جائے۔ ہم روزہ رمضان میں اکثر ہم دعا کرتے، دنیا مانگتے، ہر چیز مانگتے، کاروبار، تجارت، ہر کی پریشانی سب مانگتے، لیکن گزشتہ شب معراج میں بات آئی تھی کہ کیا مانگنا ہم اللہ سے، شب برات میں جو بات آئی تھی اللہ سے اللہ کو مانگنا۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ یعنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی شیطان کو پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی یہ مہینے میں ایسے عمل کراتا اللہ تعالیٰ جسے ہم جنتی بن جاتے، اس کا مطلب یہ ہے، اور ایسے عمل سے روک دیتا جس سے ہم دوزخ میں جانے والے رہتے ہیں، اور ایسے یعنی شیطان کو پابند سلاسل کر دیتا ہمارے لیے یہ مہینے میں، تاکہ ہم یعنی متقی بن سکے۔ روزے کا مقصد جو ہے نا مختصر میں نہیں کیا فرمائے بھی مولا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اللہ تعالیٰ روزوں کو فرض کرنے کا مقصد بتا رہا ہے قرآن مجید میں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، ہم کو متقی بننے کا ایک موقع دے رہا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا جیسا جسم سے ہم جیسا روزہ رہ رہے ہیں، جسم کا روزہ کیا ہے، جسم کا روزہ تو سب کو معلوم ہے نہیں، لیکن قلب کا روزہ کیا ہے، قلب کا روزہ کیا ہے، قلب کا روزہ یہ ہے کہ یعنی اپنے قلب میں یعنی برے خیالات، قلب کا روزہ کیا ہے، اپنے یعنی قلب میں برے خیالات کو آنے سے
روکنا، روکتے رہنا، اسے جہاد کرتے رہنا پڑتا. خیال آتا اس کو روکتے رہنا. خیال برا خیال سے مراد کیا ہے؟ برے خیال میں آپ ہمارا ذہن جو ہمارا عام مسلمان کا جو ذہن ہے، برا خیال بولے تو بھائی کسی لڑکی کا خیال آنا، ارے لڑکی اچھی دکھ رہی بھائی، یا پھر کوئی کسی کا مال نہیں غبن کر کے اپن کھا جانا، یا کہ کسی کو تکلیف دے دینا. یہ ہمارے پاس یہ خیال ایسا ہم یہ سمجھتے خیال. لیکن اہل طریقہ نے کون سا خیال نہیں آنا؟ اہل طریقہ کے پاس معاصی و اللہ کا خیال نہیں آنا. حل میں معاصی و اللہ کا خیال نہیں آنا. نہیں کوئی میری حاجت پوری کر رہا، یہ برا خیال ہے ہمارے پاس. انہیں ہماری حاجت پوری کر رہا ہے، یعنی غیر اللہ ہماری حاجت پوری کرتے ہوئے اگر ہمارے حل میں آ گیا میری اس سے حاجت پوری ہو رہی، یہ ہمارا یعنی برا خیال ہے. یہ تو برا خیال ہے، یہ عام برا خیال ہے. عام برا خیال. اصل برا خیال کیا ہے؟ خیال ہم روزے کی حالت میں ہیں لیکن قلب کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری، احتساب نہیں ہے ہمارا، احتساب میں نہیں ہے ہمارے روزے پہ احتساب نہیں ہے ہمارا. ہم قلب کے وقت تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف شریعت کے روزے سے بچ جا رہے ہیں، شریعت کے گناہ سے بچ جا رہے ہیں، طریقت کے گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں. شریعت گناہوں میں بھی شریعت کا گناہ ہے، طریقت کا گناہ ہے. طریقت کا گناہ کیا ہے؟ کہ قلب میں خیال نہیں آنا کہ میں فلاں مخلوق سے پل رہا ہوں. یہ برا خیال ہے ہمارے پاس. اب ہم روزے کی حالت میں تو رہتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ روزہ رہتے لیکن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. کیا ہے اس کا مطلب؟ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. یہی ہے وہ کہ قلب میں معاصی و اللہ کا خیال آنا کہ ہم روزے کی حالت میں تو لیکن ہمارے خیال میں کیا چل رہا؟ فلاں سے میری حاجت پوری ہو سکتی، فلاں سے میری حاجت پوری ہو سکتی. نہیں ان کے میں ساتھ رہا تو میرا یہ کام انہوں پورا کر سکتے. نہیں میں ان کی صحبت میں رہا تو میرا یہ کام بن سکتا. معاصی و اللہ غیر اللہ. پیسہ ہے تو میرا نہیں ہر کام بن سکتا، دولت ہے تو میری ہر کام بن سکتا. یہ معاصی پیسہ دولت ہر چیز کیا ہے؟ معاصی و اللہ چاہیے. اس کا خیال ہمارے قلب میں نہیں آنا. یہ خیال آتا کیا ہوتا؟ شرک ہوتا. شرک ہوتا. اپنے قلب میں برا خیال آنے نہیں دینا. یہ برا خیال ہے حقیقت میں، اور یہ ہے قلب کا رضا. تو یہ خیال سے ہم بچتے رہنا، یہ خیال سے جو ہم کو بچنا ہے. یہ قلب کا روزہ ہے. اس سے اگر بچ جائیں گے ہم تو انشاءاللہ سبحانہ انشاءاللہ قلب کے روزے پہ ہیں. اور اس کے بعد جو دوسرا روزہ ہے روح کا روزہ ہے. روح کا روزہ کیا ہے پھر؟ یہ ہم روح کا روزہ بھی معلوم ہے، یعنی عالم روحانیت میں نہیں کسی کو بھی رب نہیں سمجھنا، یعنی عالم روحانیت میں یعنی رب ہی کو دیکھنا، یعنی اللہ ہی کو رب دیکھنا، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں دیکھنا. عالم روحانی میں جب نظر پڑیں گی، جہاں بھی نظر پڑیں گی یعنی رب اللہ ہی دیکھنا. حرف ہے. حضرت اللہ پر فرمائے کہ کام کئی قسم کے ہوتے ہیں. جن کام ہیں آپ احوالات بتائے پرسوں کہ یعنی روحانیت میں جو ہے نا یعنی اتنے کام ہیں جو کام دیکھیں گے ہمارے کو ارے یہ تو فلاں شخص کر دے رہا کام، ارے یہ تو فلاں شخص کر دے رہا، پھر اللہ رب کاندھی کرا. ہر کام معاصی والا سے پورا ہو رہا، ہر کام معاصی والا سے پورا رہا. لیکن جہاں پر کام پورا ہو رہا وہاں نظر یہ رہنا ہماری کہ یہ کام اللہ سے پورا ہو رہا، یہ کام اللہ سے پورا رہا. یہ روح کا روزہ ہے، یہ روح کا روزہ ہے. ہر کام جہاں نظر پڑی وہاں پہ رب کو دیکھنا. عالم روحانیت میں، روحانیت سے مراد نظر، روح کے معنی نظر، روح کا کام ہے دیکھنا. عالم روحانیت یعنی روحانیت کے عالم میں، روح کے عالم میں. روح کا عالم کیا ہے وہ بھی نہ معلوم ہے. روح کا عالم، اور روح کا عالم ایسا ہے وہ حقیقت میں تو ہے، مشاہدے میں نہیں ہے. کہاں سے دیکھیں گا؟ روح کا عالم حقیقت میں ہے، ہر کوئی مانتا، مشاہدے میں نہیں ہے. پھر کیسا دیکھیں گے؟ روح کا عالم ہی نہ معلوم تھا ہم وہ روزہ کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے صحبت میں ہم کو وہ تعلیمات دیا ہمارے کو. نہیں آج وہ مولا وہی بتا رہے تھے کہ وہ تعلیمات لے کے بھی اگر ہم اللہ کو مالک نہ دیکھیں گے تو پھر کیا دیکھیں گے پھر؟ یہ روحانیت کا روزہ ہے. روحانیت عالم روحانیت میں صرف اللہ ہی کو رب دیکھنا، کسی کو رب نہیں دیکھنا. کام تو حاجت ہر حاجت مخلوق سے پوری ہو رہی لیکن وہاں پر رب کو دیکھنا. رب ساتھ ہے اس کے، ہر مخلوق کے ساتھ رب ہے. رب ساتھ رہ کے ہماری پرورش کر، رب سے ہی حاجت پوری ہو رہی ہماری. اگر ہم اس سے حاجت پوری ہو رہی دیکھیں گے تو کیا ہوتا؟ یہ تو خیال ہے. خالی خیال اور مشاہدے میں فرق ہے. خیال کہ ہم بیٹھے بیٹھے خیال کریں گے میری حاجت ہونے پوری، ابھی مشاہدے میں نہیں، خالی خیال میں. خیال میں یہ سوچ رہے کہ فلاں شخص میری حاجت پوری کرے گا، فلاں شخص میری حاجت پوری کرے گا، فلاں شخص حاجت پوری کرے گا. نہیں یہ تو خیال ہے. اب خیال سے ہٹ کے جب آگے بڑھیں گے تو مشاہدات میں دیکھیں گے جو خیال میں تھا وہ مشاہدے میں دیکھ رہی اور اسے حاجت پوری ہوتی نظر بھی آ رہی ہے. مخلوق کی، مخلوق سے حاجت پوری نظر بھی آ رہی. وہاں پر بھی بچنا ہم خیال میں سے تو بچ گئے، خیال سے تو بچ گئے بنے انہیں حاجت پوری نہ کر سکتا، انہیں حاجت پوری نہ کر سکتا. جب روح کی بات ہے تو فیل ہو جا رہے ہیں. مشاہدے میں تو یہ دکھ رہا ہے، مشاہدے میں خیال میں تو اس کو بچ گیا نہیں معاصی والا سے، لیکن
مشاہدے میں تو یہ جا رہا نا، یہ عالم روحانیت ہے، یہ عالم روحانیت، یہ عالم روحانیت یعنی اہل خلق اہل روح کی صحبت میں ملتا ہے. جو وہ عالم میں جا کے آتا ہے اسی کے بعد وہ عالم کا یعنی تشخص رہتا. جو شخص وہ عالم میں نہیں جاتا انہیں تو کہاں سے بولیں گے وہ عالم کی باتیں. تو یہ عالم روحانیت میں بھی اللہ کو رب اللہ ہی کو دیکھنا عالم روحانیت. تو یہ ہمارا روح کا تقویٰ ہو گیا، یہ روح کا تقویٰ یعنی روح کا روزہ ہو گیا یہ ہمارا. اب ہے سر کا روزہ، سر کا روزے سے مراد خود اپنا روزہ. اب ہے ہمارا اپنا روزہ، یہ تو اپنے جسم کا روزہ ہو گیا، جسم تو ہم نہیں ہے. اپنا قلب کا روزہ ہو گیا، قلب بھی اپن نہیں ہے. روح کا روزہ ہو گیا، روح بھی اپن نہیں ہے. نہیں، لیکن اپنا روزہ کیا ہے پھر؟ اپنا روزہ کیا ہے؟ اپنا روزہ یہ ہے کہ سر کا روزہ یہ ہے کہ یعنی اپنے آپ کو غیر اللہ سے پاک رکھنا، اپنے آپ کو غیر اللہ سے پاک رکھنا. یعنی ہم بھی رب نہیں سمجھنا اپنے آپ کو، میں بھی رب نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے، جان لیے نہیں، اللہ ہی رب ہے دیکھ لیے. جب اپنے پہ بات آتی، کوئی کام اپنے جگہ اچھا کام سرزد ہو جاتا تو کوئی اگر ہمارے سامنے بول دی کہ بھائی آپ سے یہ کام پورا ہوگا، آپ نہیں رہتے تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، بولے تو وہاں پر بچنا ہے ہمارا. شیطان لا کے پٹکتا ہوں وہاں پر. جتنی اوپر سے گریں گے بات ہمیشہ آتی، جتنی ہائٹ سے ہم گریں گے اتنا نقصان ہوتا. ایک فلور سے گرے تو خالی تھوڑا بہت ہاتھ پر موچ کھاتے. یعنی یہ کون سا؟ یہ عالم شہادت، عالم کون سا عالم؟ یہ شریعت کا عالم. شریعت کے عالم سے اگر گریں گے ہم تو ہمارے کو ہاتھ پر تھوڑا موچ کھائیں گے ہمارے کو. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ یہیں سزا دے دیں گا نہیں، لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں پر ہم کو جنت دیں گا اگر شریعت میں ہمارے ختم ڈل. یہ فرسٹ فلور ہے شریعت ہی، اس کے اوپر سیکنڈ فلور ہے طریقت. نہیں، خلق کی دنیا ہے. یہ خلق کی دنیا سے اگر ہم گریں گے تو موچنے کا تھا، ہڈی پھسلی ٹوٹ جاتی، ہڈی پھسلی ٹوٹ جاتی ہماری. اگر طریقت کے عالم تو یہ سیکنڈ فلور ہے طریقت کا عالم. یہاں پر بھی اگر ہم بچ جائیں گے اس کے بعد پھر ہم کو حقیقت کے عالم پہ جانا ہے، سیکنڈ فلور پہ جانا ہے. سیکنڈ فلور پہ دھکا مارنے کی کوشش کرتا ہے شیطان. نہیں، تھرڈ فلور پہ، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور. تھرڈ فلور سے دھکا مارنے کیا دھکا مارنے کی کوشش کرتا ہے شیطان؟ ہم جیسا ابھی دیکھیں کہ ہم جو ہے نا جسم کے روزے سے تو بچ گئے ہم، یعنی گناہ سے بچ گئے ہم. نہیں، فحشات یعنی منکرات سے تو بچ رہے ہم. نہیں، غلط نظر سے بھی بچ رہی، یعنی غلط سننے سے بھی بچ رہے ہیں، غلط کلام سے بھی بچ رہی. نہیں، بچنے کے بعد میں جب ہم سیکنڈ فلور پہ آئیں گے طریقت کی دنیا میں جب آئیں گے ہم کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. یہاں پر بھی ہم ثابت قدم رکھیں، یعنی اپنے خیال میں غیر اللہ کا خیال نہیں آ رہا ہمارے قلب میں، کوئی اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں میرا، یہ ہم جان لیے. اس کے بعد میں اگر ہم اور آگے کے روزے کیفیت میں پہنچیں گے، روحانی دنیا میں جب پہنچیں گے ہم، یہ کون سا سیکنڈ تھرڈ فلور ہے، یہ تھرڈ فلور پہ جب ہم پہنچیں گے وہاں پر اگر دیکھ لیے ہم کہ بھائی مشاہدے میں تو انہیں حاجت پوری کرتے ہوئے آ رہا، بھائی میرے کو قرآن پڑھا میں اور قرآن کو جاننے کے بعد میں دیکھا تو کیا ہے، مشاہدہ تو الگ ہی ہے. اللہ بول رہا یعنی میں حاجت پوری کرتا ہوں، بلکہ میں کوشش کر رہا جان لیا، لیکن مشاہدے میں اللہ دکھ رہی نہیں. یہ عالم روحانیت ہے، وہاں سے ڈکلتا نہیں، یہ خالی بول کے جان کے اپنے تک رکھ لینے کے بعد ہماری حاجت تو مخلوق سے پوری ہوتی بولتا. تب ہم مخلوق کے پیچھے جاتے ہیں، وہاں سے دھکا مارا تو کیا ہوتا، کوما میں چلے جاتے. مرتے نہیں بھی کوما میں جاتے. ابھی کوما میں جانے سے مراد انسان زندہ تو رہتا، انسان زندہ رہتا ہوش میں نہیں رہتا. انہیں زندہ تو رہتا، ہوش میں نہیں رہتا. انہیں اپنے آپ کو انہیں عالم سمجھ کے پھرتے رہتا. انہیں عالم سمجھ کے کوما میں چلے گا. انہیں اس حقیقت دکھ رہی نہیں، اس کو زندہ تو ہے انہیں، نہیں زندہ بھی ہے، کوما میں چلے گا. لیکن اس کا جب اپنے پہ بات آتی، جب انہیں فورتھ فلور پہ جب چڑھتا ہے انہیں، یعنی معرفت کے تخبے پہ جب، یعنی معرفت کے روزے پہ جب آتا ہے انہیں، سر کے روزے پہ جب آتا ہے انہیں، اپنے خود کے روزے پہ آتا ہے. اگر وہاں سے اگر دھکا مارا شیطان تو نہیں، وہاں سے دھکا مارا تو جان چلی جاتی، ایمان نکل جاتا، ختم دنیا. وہاں سے اگر دھکا مارا وہ کیا ہے، وہ کون کیسا اس کا دھکا؟ اب یعنی جتنی ہائٹ پہ سے گریں گے اتنا نقصان ہوگا نا. یعنی معرفت کے جب روزے پہ آئیں گے ہم، یعنی اپنے سر کے روزے پہ آئیں گے، معرفت کے تخبے پہ آئیں گے. تخوے چاہیے پورے جسم کا. دیکھو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی متقی بننا ہے ہمارے کو.
شریعت کا تقویٰ آیا ہمارے پاس تعلیمات میں؟ اچھا مولا بولے کہ کسی کو تعلیمات نہیں ہے لیکن رمضان آتے آٹومیٹک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو ایمان والا بنا دلا، متقی بنا دلا. لیکن ہم تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے شیخ کے وسیلے سے صحبت میں ہم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت چاروں کے تقوی دیکھ رہے ہیں. 11 مہینے مجھ کو جان رہے ہیں. 11 مہینے جاننے کے بعد اب عمل کا مہینہ ہے ہمارا. یہ عمل کا مہینہ ہے. 11 مہینے تو جان رہے ہیں ہم نہیں، شیطان، نفس اور دنیا کے ساتھ. اب ایک دشمن تو چلے گا ہمارا. کل رات میں جیسا چاند نظر آئے گا، ایک دشمن تو چلے گا، 2 دشمن تو ہمارے ہیں نا. دیکھو اپن تو ہے نفس، شیطان تو پیک ہو جا رہا، پابند سلاسل کر دینا اللہ تعالیٰ، پابند سلاسل کر دینا اللہ تعالیٰ. لیکن اپن نفس تو ہے نا دنیا. جو اب ہم بولیں گے کہ ایمان والے تو بن گئے، لیکن جب ہم اپنے پہ بات آئیں گی، جب ہمارے سے کوئی کام اچھا سرزد ہو جائے گا تو دنیا بولیں گی کیا کام کرے بھیا، آپ نہیں رہتے تو میرا کام ہی نہیں ہوتا تھا. وہ یہ ہمارا یہاں پر ہم کو بچنا ہے. یعنی اپنے آپ کو غیر اللہ سے پاک و صاف رکھنا. میں بھی نہیں مولا تو، میں مالک نہیں مولا تو مالک. تو وہاں سے بھی ہم کو بچنا. اگر وہاں سے گریں گے تو پھر بھی کوما میں جائیں گے تو واپس آئیں گے. اگر ہڈی پٹلی جڑیں گے تو جڑ جائیں گے، ہماری موچ آیا تو کم ہو جائیں گے. لیکن مر گئے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایمان نکال لیتے شیطان. ایمان پھر واپس نہیں آ سکتا اگر توبہ نہیں کرے گا مرنے سے پہلے. لہذا تو ہم کو چاہیے کہ یعنی شریعت یعنی جسم کا روزہ ہے، قلب کا روزہ ہے، روح کا روزہ ہے اور سر کا روزہ ہے. یعنی یہ چاروں چیزیں ہمیں روزدار بننا ہے. ہمارا روزے کا مقصد جب ہمارا پورا ہوتا. اور روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے. کس چیز کی ڈھال ہے؟ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے. روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، بچاتا ہے. کہاں پر بچاتا ہے؟ یہیں پر بچاتا ہے، وہاں پر نہیں. ایسے عمل کراتا ہے روزے میں اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں، جسے ہم ابھی جو بات ہے کہ جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. ایسے مراد ہمارے عمل ایسے کراتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جنتی عمل کراتا ہے ہمارے سے. ہر عمل ہمارا جنتی ہو جاتا ہے. ہر عمل جو بھی ہمارا ہے روزدار کا ہر عمل کیا ہے؟ عبادت ہی چاہیے. گزشتہ بات ہے ہمارے پاس کہ ابھی مولا بھی بتایا کہ روزہ جو ہے نا مرتبہ احسان کی عبادت ہے. یہ روزہ مرتبہ احسان کی عبادت ہے. مرتبہ احسان کیا ہے؟ یہ حدیث جبریل سے ثابت ہے. مرتبہ احسان تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا سمجھ اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. تو آج دیکھ لو کتنے بھی مسلمان کو پکڑ کے پوچھو ہم نہیں، کتنے بھی مسلمان سے پکڑ کے پوچھو ہم کہ روزے کی حالت میں کس کیفیت میں ہے بھائی تم، کس کیفیت میں ہم، کتنا موقع نہیں ملتا ہمارے کو. ادنا سے ادنا بچہ بھائی بالکل اگر 5 سال 6 سال کا بچہ بھی اگر روزہ رہتا ہے تو اس کو یقین یہ ہے کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا. یہ عبادت ہے. یہ عبادت ہے. آخری عبادت ہے. آخری عبادت کا ادنا درجہ ہے. ابھی اعلیٰ درجہ تو اور ہے، اعلیٰ درجہ تو اور آگے ہے. اور مقصد روزہ صرف تقویٰ ہے، توحید نہیں ہے. روزے کا مقصد جو ہے اللہ کے بعد تقویٰ ہے. اب اس کے بعد اور ایک سیڑھی ہے، توحید ہے. وہ توحید ہے. وہ توحید ہم کو حاصل کرنا ہے. ایک ثابت کرنا توحید ہے ہمارا. ایک ثابت. جب اپنے پہ بات آئی نہیں، میں جب اپنے پہ بات آئی تو میں کیا کرتا ہوں؟ ارے میں بھی کچھ ہوں نا، ارے میں ایسا کر دیا، میں کہاں کر سکتا نہیں، میں کہاں کر سکتا. روزہ یہاں سے ہمارا ختم ہوا تھا. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے پاس متقی بننا ہے. تقویٰ یعنی اللہ سے ڈرنا اور پرہیز کرنے والے ہم کو بننا ہے. ہر چیز سے، ہر اعتبار سے ہم کو ڈرنا ہے، پرہیز کرنا ہے. تو روزہ ڈھال ہے. کس سے؟ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. اور روزے کے بدلے میں کون آ رہا ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کی، ہر نیکی کی جزا کچھ نہ کچھ رکھا نہیں. لیکن روزے کی جزا میں خود اللہ تعالیٰ آ جاتا. روزے کی جزا میں اللہ تعالیٰ خود لیکن ویسا روزہ رکھنا ہے ہمارے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. تو ہم وہ مقام اور مرتبے پہ پہنچیں گے ہم نے. تو روزہ ڈھالنے سے مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے نا ایسے عمل کرتا ہے روزے کی حالت میں جو عمل سے جنت ملتی ہے ہماری. اور جنت کس کو ملتی ہے؟ ایمان والے کو ملتی ہے. ایمان والے کو ملتی ہے. اور روزے کی حالت میں سب ایمان والے ہیں، پورے ایمان والے. یہ اللہ کے فضل سے ہی، اس میں ہماری کوئی محنت ہے؟ اس میں چاند دکھا ہم ایمان والے بن گئے. روزے کی حالت میں آ گئے ہم ایمان والے بن گئے. کیسا یقین ہے ہمارا نہیں، کیسا یقین ہے ہمارا. اب یہ یقین غیر رمضان میں ہے کیا ہمارا؟ ہے کہاں ہے؟ دیکھ رہا. اب روزے کی حالت میں کتنے گناہ سے بچتے ہم؟ نہیں بچتے. ہر گناہ سے بچتے. اس سے بات ثابت ہو رہی. ہم سال بھر ہمارے شیخ ہم کو تعلیمات دے رہی کہ
ایمان لاؤ گناہوں سے اللہ بچاتا، ایمان لاؤ گناہوں سے اللہ بچاتا. ایمان نہیں ہے تو گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے ہم. ہماری تعلیمات میں یہ جو ہر گسی صاحب بھی بولا کہ ہر مہینے کی نسبت ہماری تعلیمات سے، رمضان المبارک کی نسبت بھی ہماری تعلیمات سے الحمدللہ، ہمارے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، کامل دین سے، کامل دین سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم متقی بن جانا ہر شے سے، یعنی جسم سے، قلب سے اور روح سے اور سر سے ہم متقی بننا، تو ہمارا وہ مقصد پورا ہوتا. اور رمضان کیسا متقی بن رہے ہیں ہم؟ کیسا متقی بن رہے ہیں؟ جیسا ہمارے قلب میں ایمان ہے، اللہ میرے کو دیکھ رہا، اللہ میرے کو دیکھ رہا، ایمان ہے تو ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، نہیں بچ رہے. یہ گناہ سے ہم بچیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا دیں گا ہم کو؟ جنت دیں گا. یہ گناہ سے اگر ہم بچیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا دیں گا؟ جنت دیں گا ہم کو. اور روزدار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب دن بھر بھوکا پیاسا ہونے کے بعد جب انہیں کوئی چیز کھاتا ہے، کوئی چیز جب پیتا ہے تو اس کو کیسی یعنی خوشی محسوس ہوتی ہے. ہم دیکھیں نا اپنے آپ کو بھی، سب سے زیادہ خوشی تو گرما کے موسم میں ملتی ہے. جب پانی کا گھٹ ہمارے حلق سے جاتا ہے تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے ہمارے کو. یہ پہلی خوشی ہے. اور یہ خوشی اللہ کا دیدار ہے. اس میں نہیں، روزے میں اللہ کا دیدار ہے. اہل طریق اللہ کا دیدار مرے بعد نہیں کرتا، یہی کرتا. ہم گواہی دے رہے لیکن ہماری گواہی جھوٹی ثابت ہو رہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. ہم گواہی دے رہے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. گواہی کب مکمل ہوتی؟ گواہی یا تو دیکھنا اور ساتھ میں سننا، یعنی سننا بھی ہے اور دیکھنا بھی، تو گواہی مکمل ہوتی. جب تک گواہی مکمل نہیں ہوتی تو شہادت دے رہے ہیں ہم اللہ کے سوا کوئی، میں دیکھ رہے ہوں. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو؟ دیکھ سکتے. یہیں پر دیدار کرتا اللہ تعالیٰ، یہیں پر ہم کو اپنا دیدار کراتا اللہ تعالیٰ. اگر ہم وہ عبادت میں وہ مقام حاصل کریں تو متقی بنے. تو متقی بننے کے لیے اور 3 اسٹیپ ہم کو طے کرنا ہے: اسلام، ایمان، احسان. یہ تمام کے تمام چیزوں پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں. یہ اسلام کا تعلق ہمارے پاس تعلیمات میں کیا آ رہا؟ اسلام کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے. اسلام یعنی شریعت کا روزہ جسم اعضاء جوارح سے، شریعت کا روزہ جسم اعضاء جوارح سے. اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، قلب کا بھی روزہ ہونا ہے ہمارے کو، ہے نا. احسان کا تعلق روح سے ہے، تو روح کا بھی ہے ہمارے پاس تشخص ہونا. روح کا بھی ہم کو یعنی علم آنا ہمارے پاس. روح کیا ہے؟ روح کس کو بولتے ہیں؟ روح کس کو بولتے ہیں؟ روح کا کام کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا ہم کو سر کا تعلق بھی آنا، یعنی سر کا بھی ہم کو ایمان یعنی تعلیمات آنا ہمارا. تو ہم جو ہے سو وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں یہاں پر اپنے آپ کو. نہیں، جسم کا بھی تقویٰ ہونا، قلب کا بھی تقویٰ ہونا، روح کا بھی تقویٰ ہونا اور سر کا بھی تقویٰ ہونا. تو مقصد روزہ کیا ہے؟ کہ تاکہ تم یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا مقصد روزہ؟ کہ اے ایمان والو، نہیں، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، یعنی تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بن جاؤ. ہم کو متقی بننا ہے تو ہمارا جسم، قلب اور روح، یہ تینوں بھی چیزیں ہمارے متقی بننا ہے. جب تک ہمارا مکمل روزہ پورا نہیں ہوتا. جیسا روزہ رہنے کا حق ہے ویسا ہم کو روزہ رہنا ہے. نہیں تو جب تک کہ ہم یہ چیز جانیں گے. اب ہمارا موقع اچھا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان دے رہا، اس کو غنیمت جاننا. ہم جان کے جو اس کا یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا کرنے کی ہم کوشش کرنا ہے. اس میں کہ اتنی رحمت ہے، اتنی بخشش ہے، اتنی مغفرت ہے رحمان رمضان میں. صرف اس کو سمجھنا ہے. تو مولا بھی جیسا بات رکھے کہ ہم کو جاننا ہے، بغیر جانے کے ہم کو روزہ رہنا نہیں. ہم بغیر جانے کے، اگر بغیر جانے کے ہم روزہ رہیں گے تو غیر رمضان ہم پھر وہ کیفیت میں نہیں رہتے. وہ کیفیت میں نہیں رہتے ہم. اگر وہ کیفیت ہماری کنٹینیو رکھنا ہے تو تعلیمات کا استظہار ہونا ہمارے پاس. نہیں، سب سے پہلے تعلیمات کا استظہار رہنا. کیا ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے جو عام مسلمان سے پوچھو کہ بھائی روزے کی حالت میں تم پانی نہیں پی رہی، کھانا نہیں کھا رہی، چھپ کے کھا سکتے، چھپ کے پی سکتے، تو کیا بولتا ہوں نہیں بھائی اللہ دیکھ رہا. سوال ہے اپنا ایک عام مسلمان سے اگر ہم کریں، اللہ کیا دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا. کس کو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ؟ کس کو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ دیکھ رہا ایمان ہے. یہ مولا کی بات بولو. مولا بولے بغیر جانے کے
آج لوگ ایمان والے بن جا رہے ہیں. ہم تو جان رہے ہیں بیٹھ کے سالوں سال سے الحمدللہ ہم شیخ کے سبب میں جان رہے ہیں. اگر عام مسلمان سے اگر ہم پوچھیں گے کہ تم کو ایمان یہ ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا؟ نہیں, اللہ مجھ کو دیکھ رہا. مجھ کو دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ کس کو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ؟ نہیں بتا سکتے. مجھ کو دیکھنے سے مراد نہیں یہ سمجھتا کہ اللہ میرے جسم کو دیکھ رہا, جبکہ جسم کیا بات ہے یہاں پہ ہمارے پاس؟ جسم کا روزہ, قلب کا روزہ, روح کا روزہ, سر کا روزہ. اللہ سر کو دیکھ رہا, جسم کو نہیں دیکھ رہا. اللہ اب اپنے شیخ کے جو تعلیمات ہے غنیمت جاننا کہ اپنے شیخ ہم کو اپنے آپ کو دکھائے, اپنے آپ کو دکھائے. تم کون ہے, تمہاری حقیقت کیا ہے وہ بتائیں. تو جو ہماری حقیقت ہے وہ حقیقت تم روزدار بنا رہے, جسم کو روزہ نہیں بنا. جسم کا روزہ کوئی کمال نہیں ہے. جسم کا روزہ رہنا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ قلب کا روزہ ہونا, کمال تو یہ ہے کہ روح کا روزہ ہونا, کمال تو یہ ہے کہ خود روزہ ہونا. کسی کو دوسرے کو حکم دیا بھائی تم یہ کام کرو, وہ تو اپنا کیا کمال ہے اس میں. میں رشید مولا کو کام دیا, مولا یہ کام کرو, تو میں تھکتا ہوں اس میں, میں تھکتا ہوں, نہیں تھکتا ہوں. رشید مولا تھکتے. اب میں جسم کو روزہ رہو بول رہا ہوں تو میرے کو تھکاوٹ کہاں ہو رہی؟ جسم کو تھکاوٹ ہو رہی. میں کہاں, میں تو فریش ہوں, میں تو بول رہا ہوں ابھی. میں جسم کو روزہ ہے, شہری میں اٹھ شہری کر لے رہا ہوں, کھا لے رہا ہوں مست. میں کہاں تھک رہا ہوں پھر اس میں. اب میں چلو خلق کا بھی اگر روزہ, خلق کو بھی حکم دیا میں چل روزہ رہے, مت دیکھ فلاں غلط چیزوں کو مت جان, خیالوں سے بچ, یہ میں حکم دے رہا ہوں اس کو خلق کو. لیکن میں کہاں ہوں ابھی ہم تو خل میں آئے, خل تک بھی نہیں آئے عام مسلمان. روح اور سر تو دور کی بات ہے, سنے بھی نہیں ہوں گے کبھی یہ بات. صرف جسم کے روزے پہ تو جسم کو ہم روزے میں ڈالنا تو کون سا کمال کر رہے ہیں, جسم کو تھکا رہے خالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ ملتا ہی نہیں. کہاں سے ملیں گا؟ اللہ کو جانیں گے تو اللہ ملیں گا نہیں. صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا سے مراد کیا ہے؟ کچھ ملتا ہی نہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ. کیوں کہ جسم کا روزہ رکھتا خالی, خلق کے روزے سے بے خبر ہے انہیں, روح کے روزے سے بے خبر ہے انہیں, سر کے روزے سے بے خبر ہے انہیں. یہ پوروں کو روزہ رکھائیں گا انہیں تو جب اس کو معلوم ہوگا. یہ اپنی مست کیفیت میں رہتا انہیں, دنیا والے کچھ بھی بولو. جو روزدار کے جو منہ سے بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ یعنی مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے, اللہ کو پسند ہے وہ چیز. لیکن اگر ہم کوئی تو وہ ہم اس کو خوشبو بولیں گے, بدبو بولیں گے, ہم ہمارے پاس ہم کو پسند نہیں ہے وہ نہیں. لیکن اللہ کو پسند ہے نا, اللہ کو پسند ہے. اللہ کی رضا کے ہم روزہ رہنا نہیں. ہمارے منہ سے جو بو آ رہی وہ یعنی جو آ رہی وہ اللہ کو پسند ہے. لیکن مخلوق کو بولو, مخلوق کراہیت کرتے ہیں, پھر بھی انسان روزہ رہتا نا روزہ. اب جو عمل اللہ کو جو عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے, جو عمل سے اللہ راضی یعنی اللہ کو پسند ہے, وہ عمل ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کو ناپسند ہونے سے چھوڑ دے رہے وہ عمل. یعنی ہم روزہ رہ رہے ہیں تو ہمارے منہ سے بو آ رہی, وہ اللہ کو پسند ہے, مخلوق کو پسند نہیں ہے نہیں. اب کچھ اور ایسے عمل ہے ہمارے پاس کہ وہ عمل اللہ کو پسند ہے, مخلوق کو پسند نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ مخلوق کو دیکھ رہے ہیں کیا سمجھتا ہے یہ بول کے عمل چھوڑ دے رہے ہیں. کون سا بھی عمل لے لو, کون سا بھی عمل لے لو. یعنی ہمارا جو ذکر کا انداز ہے, ہمارا جو ذکر کرنے کا ہے, اگر ہم اللہ مولا کی بات اگر ہم پیش کر رہے ہیں, یعنی ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اگر اس میں کچھ مخلوق کو اگر برا لگتا ہے تو لگنے دو. تو ہم ہمارے عمل سے اگر مخلوق کو ہمارے عمل برے لگتے ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کو اگر ہمارے عمل اچھے لگتے ہیں تو وہ عمل کرنا ہے نہیں, وہ عمل کرنا ہے. کیوں؟ یہ بو جو ہے منہ سے آتی ہے سو اللہ کو پسند ہے نہیں, مخلوق کو پسند نہیں ہے. پھر بھی ہم روزہ رہتے ہیں نہیں, مخلوق کو نہیں دیکھ رہے وہاں پہ, ارے میرے منہ سے بدبو ہے تو کیا سمجھتے ہیں نہیں. ہمارا ذہن جا رہا ہی نہیں ادھر, نہیں جا رہا ادھر نہیں. بعض عمل ایسے ہمارے, یہ تو روزے کے عمل ہے یہ. اب غیر روزے میں جب رمضان کے بعد ہم جو کچھ عمل ایسے کرنے جائیں گے, وہ عمل جو ہے نا مخلوق کو ناپسند ہے نہیں, لیکن اللہ کو پسند ہے نا, اللہ کو پسند. اسی طرح ہم کو وہ اللہ کی رضا کے ساتھ عمل کرنا ہے ہمارا. ہر عمل مخلوق کو پسند نہیں رہتا, مگر اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ ہوتا. جیسا کہ مولا بولے کہ نہیں نفس خواہشات نفس ہے, خواہشات نفس ہے, نفس کو جو پسند ہے ہم نفس کو وہ کرا رہے ہیں, لیکن اس میں اللہ کی پسند ہے نہیں ہے, ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ اس میں راضی ہے نہیں ہے.
نفس تو راضی ہو رہا اس میں. یہ بات سمجھ میں آئی. یعنی جو ہم جو ہمارے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے, مخلوق کو پسند نہیں ہے. مخلوق کراہیت کرتی نا, مخلوق کراہیت. تو اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ تم متقی بنو, روزے کا مقصد ہے متقی بنو. کیسا متقی بننا؟ یعنی وہ عمل کرو جسے میں راضی ہوتا ہوں, مخلوق نہیں. مخلوق تو یعنی اللہ جو چیزیں پسند, اللہ کو جو چیز پسند ہے مخلوق کو ناپسند ہی ہے وہ چیز. وہ نفس کو نفس جو بولے مولا کہ نفس تو خلاف ہی جاتا مولا کے, نفس خلاف ہی جاتا. بو کو دیکھو, یعنی نشانی ہے یہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیسا متقی بنا کر استدار رہا کہ میری بو جو منہ سے نکل رہی یہ اللہ کو پسند ہے, مخلوق کو پسند نہیں ہے. نہیں, جو میں عمل کروں گا وہ اللہ کو پسند ہے, اگر مخلوق کو پسند نہیں ہے تو نہیں کروں گا, میں چھوڑ دوں گا, وہ عمل نہیں کروں گا میں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, مخلوق کو جو پسند آتے وہ عمل کر رہے ہیں ہم. مخلوق کو جو پسند آتے وہ مخلوق کو راضی کرنے کا عمل کر رہے ہیں ہم, اللہ کو راضی کرنے کا عمل نہیں کر رہے ہیں. ہر عمل ہمارا مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے. آج دیکھو ہم دیکھو, اگر ہم کوئی بھی یعنی مخلوق کے پیچھے جا رہے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم مخلوق کو راضی کرنے جا رہے ہیں. کوئی بھی مخلوق, ہر یعنی انسان رہ دو, یعنی حیوان رہ دو, نباتات, جمادات, جو بھی چیزیں ہم اسے استعمال کر رہے ہیں اپنے نفس کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں استعمال کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز ہم ہر کسی سے ہم اگر رشتہ بھی جوڑ رہے ہیں, کسی سے ہمارے تعلقات بھی جوڑ رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یعنی یہ مخلوق سے میری حاجت پوری ہو سکتی ہے. کوئی بڑے آدمی سے اگر میرے تعلقات اگر جوڑے تو میرے بڑے بڑے کام نکل سکتے ہیں, میری دنیا سنور سکتی ہے, میرا کاروبار سنور سکتا ہے. آج ہے نہیں ہمارے خل میں, آج ہے نہیں ہے. اگر ہم بولے اگر انہیں تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتا وہ تو اس کو پسند نہیں بات. کوئی بڑا آدمی ہے, لوگ پورے اس کو گھیرے ہوئے پورے حساب سے میری وہی ملے لو بڑا کیشر پارٹی ہے, کوئی بڑی اربپتی کھربپتی ہے, ہر کوئی اس کو راضی کرنے پہ یعنی راضی کرنے کی کوشش کرتے. لیکن جو اولیاء اللہ رہتے ان کے پاس دنیا کی قیمت جیسا اللہ کو اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں نا, ان کے پاس نہیں رہتی دنیا دار میں. ہاں اگر وہ اولیاء اللہ ہے تو برابر دیں گے ان کے پاس, نہیں اگر دنیا دار ہے تو دنیا دار کو ٹھوکر پہ رکھ دینے والے. کیوں؟ اگر انہوں بولے کہ اس سے تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے, مجبور ہے محتاج ہے, بولے تو ارے میں مجبور محتاج ہوں, میری اتنی دولت ہے. دولت مند کے پیچھے بھی بھاگتے رہے دنیا. دیکھو دنیا دولت مند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بہت بھاگ رہے ہیں دولت مند کے پیچھے. نہیں ہم نام نہیں لے سکتے, تکلیف ہوتی نام لیتے. کئی دیکھو مخلوق تقریباً لوگ آج یعنی غیر اللہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن اہل دل جو ہوتا ہے نا, جو اللہ کو جانتا ہے, اللہ کو پہچانتا ہے, تو انہیں کیا کرتا ہوں نے اللہ کے پیچھے بھاگتا ہوں. کیونکہ جب اہل دل جب خلق اپنے روح اور اپنے سیر کو جب دنیا میں نظر ڈالتا ہے, نہ انہیں کسی کو مالک دیکھتا نہیں, اس کو کوئی انہیں کبھی مالک کسی کو پڑھے ہی نہیں. اولیاء اللہ کبھی مالک غیر اللہ کو پڑھے ہی نہیں, اللہ کو مالک پڑھے. اولیاء اللہ غیر اللہ کو مالک جانے ہی نہیں, کبھی اللہ ہی کو مالک جانے. اولیاء اللہ غیر اللہ کو مالک کبھی دیکھے ہی نہیں, اللہ کو ہی مالک دیکھے, اللہ ہی کو مالک دیکھے. اللہ ہی کو یعنی قل اللہم مالک الملک, اللہ تعالیٰ نہیں میں ہی تمام, کون ہے مالک؟ اللہ ہی مالک ہے. ہر کائنات میں جان حضرت علیہ اولیاء اللہ پڑھے بھی وہی, جانے بھی وہی, دیکھے بھی وہی. اب ہم اگر اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں ہے, جو عام مسلمان ہیں, انہیں کیا دیکھتا؟ کون دیکھتا؟ ارے ایک شخص بہت مالدار ہے, پڑھ لیا, اب اس کے بارے میں جانتا کیا کاروبار کر رہے ہیں, جانتا, اس کا دیکھتا بھی اسی کو, انہیں بہت بڑا مالک ہے. اب اسی کو پیچھے بھاگتا ہوں, ارے اس کو راضی کریں گے, اس کو راضی کریں گے, اس کو راضی کریں. غیر اللہ کو دیکھ رہے ہیں, غیر اللہ کو جان رہے ہیں, غیر اللہ کو پڑھ رہے ہیں, غیر اللہ کو جان رہے ہیں, اور غیر اللہ سے حاجت پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں. لیکن اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے بھی اللہ مالک نہیں, جانتے بھی اللہ مالک, دیکھتے بھی اللہ مالک. کوئی اللہ مالک ہوتا کوئی مالک ہے ہی نہیں, اللہ کے سوا کوئی مالک ہے ہی نہیں. اب کس کے پیچھے بھاگیں گے؟ اللہ کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں. ہر حاجت اللہ ہی سے پوری کرتے ہیں. وہ ہے مقصد روزانی. ہر عمل میں اللہ کو مالک دیکھنا ہے, ہر عمل میں اللہ کو مالک دیکھنا ہے, اللہ ہی کو راضی دیکھنا ہے. تو جب ہم یہ مقصد ہے روزہ پورا ہوتا ہمارا, اتنا اللہ تعالیٰ اتنا یعنی موقع دیا ہمارا کہ شیطان کو پابند سلاسل کر دیا. کرنے کے بعد میں ہمارا دیکھو ہر عمل ہمارا نہیں کتنا کیسا ہمارا عمل رمضان میں کیسا ہماری کیفیت ہو جاتی ہے, ایمان کی کیفیت میں کتنا اضافہ ہوتا ہمارا نہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہوں, ہم وہ رمضان کا وقت ضائع کر دے رہے ہیں. ہم یہ رمضان کا جو وقت ہے نا یہ ضائع نہیں کرنا ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ بڑی غنیمت ہم کو یعنی ہم کو دے دیا اللہ تعالیٰ الحمدللہ یہ رمضان. اب ان کو ہم کیا کریں, رمضان مبارک کو ہم کیا کریں, بازاروں میں سرو کر رہے ہیں. پورے رمضان کا وقت ہمارا کیا کریں, ہم بازاروں میں لگا رہے ہیں.
نہیں لگا رہے, شاپنگوں میں لگا رہے ہیں, بازاروں میں لگا رہے ہیں, نہیں گھومنے پھرنے میں لگا رہے ہیں. یہ وقت کہاں ہے؟ یہ وقت غنیمت ہے ہمارے لیے. نہیں اس میں جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولا ہوا ہے, دوزخ کے دروازے بند کرا ہوا ہے, پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ دروازے کو کھول کے دوزخ میں جانا چاہ رہے ہیں. عمل دوزخ کے کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ادھر نہیں آ رہے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ اتنا موقع دیا ہمارے کو, اتنا بہترین موقع دیا ہمارے کو, لیکن ہم وہ موقع کو غنیمت نہیں جان رہے. تو ہم جان کے یعنی مقصد روزہ جو ہے نا, تاکہ ہم متقی بن جانا ہم, اس لیے ہم ہمیشہ میں ایک مثال دیتا ہوں بچے کی. نہیں بچے کو ہم واکر میں ڈالتے, جب بچہ چلنا, ہر سال یہ مثال دیتا ہوں کیونکہ بہترین مثال ہے یہ. کیونکہ ایک چھوٹا بچہ ہے جب چلنا شروع کرتا تو انہیں گر جاتا. چھوٹا بچہ جب چلنا شروع کرتا تو انہیں گرتا رہتا, تو ہم کیا کرتے اس کو ایک واکر لے کے دیتے, وہ واکر میں اس کو بٹھا کے اس کو چھوڑ دے. تو کیا کرتا انہیں واکر کو لے کے بیلنسنگ کر لیتے, چلتا نا, بیلنسنگ کر لیتے چلتا. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد کیا کرتے ہم واکر نکال دیتے. واکر نکالے تو کیا کرتا بچہ, چلتے تھوڑا بہت گرتا, پھر خود بخود سنبھل کے پھر چلتے اب دوڑنا شروع کرتا. اپنے کو دوڑاتا دوڑاتا نا. اللہ تعالیٰ بھی رمضان مبارک کو جیسے ہم کہیں, یہ مثال سے ہم کو رمضان مبارک کا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان میں متقی بننے کے لیے یعنی روزے کا واکر پنا دیا ہمارے کو. ایک مہینہ واکر میں جب ہم بچے کو چلا دینا, اللہ تعالیٰ ایک مہینہ چلاتے جب پھر یعنی شوال کا چاند دکھا کے کیا کہتے ہیں وہ واکر نکالیں گا, نکال کے جب چلو بولیں گا. تو جب ہم چلتے رہتے پھر گرتے ہم, تھوڑا دنیا والے گراتے, تھوڑا گراتے سنبھلتے. اس کا دیکھتے ارے میں اللہ کو جو ہے اللہ دیکھ رہے گا, اس طرح میں رمضان میں تھا, اب میں دیکھتا ہوں اللہ مالک ہے کیا دیکھ رہا ہوں. جب میں کوئی عمل کرنے جا رہا ہوں تو میرے کو عمل میں کیا ہوتا, شیطان ستاتے رہتا. کیونکہ جب شیطان کھلا ہوا رہتا انہیں, شیطان وسوسے ڈالتے رہتا, اللہ کا مالک ہے بھائی تو اتنے گھر میں بیٹھ دیکھ پیسے ملتے گا, ڈالتا. اب اولیاء اللہ جیسے وہ گوشت کی مثال دی ہے بھائی, میرے اولیاء اللہ بولتے ہیں ایک دن 10 دن بیٹھتا ہوں دیکھ اللہ کیسا بولتا, بتا دینا اس کو. اپن نہیں بتا سکتے کیونکہ اپنے بہت تعلیمات نہیں ہے. اگر اپن بتانے گئے تو ایسے ہونے سے ایمان بھی چل جاتا ہے. ایسا جب کام کرنا ہے نہیں, اللہ مالک کے گھر میں بیٹھنا نہیں ہے ہمارا, کیونکہ ابھی اتنے ایمان والے بھی نہیں بنے اپن نہیں. وہ ہے ویسے اولیاء اللہ کے پاس ہے, ابھی بھی مقام ہے. ویسے اللہ والوں کی وسیلے سے آپ پوری دنیا کو چلا رہا تھا. ایک ایمان والا بھی اگر کائنات بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں پوری کائنات کو چلائیں گا. ویسے ایمان والے ہے آج ہے بیٹھ کے یعنی دنیا ان کے خدمہ پہ گر رہی آ کے ہے. ویسے اللہ والے کرنا ہے, تجارت کرنا ہے, اپنا ایمان سنبھالنا ہے. تو ہم جب غیر رمضان میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا, وہ رمضان کا بچہ کا واکر نکال دینا, ویسی رمضان کا واکر بھی نکال دیں گا. ہم کو چلو بولیں گا تو شیطان ہم کو کیا کرتا, تھوڑا گراتا, ارے کہاں ہے اللہ مالک, پھر ہم سنبھلتے کیا کرنا, وہ رمضان کا جو ہمارا رشتہ دار تھا وہ رشتہ دار کو غیر رمضان میں بھی رکھ کے کیا کرنا ہم کو, یعنی وہ چلنے کی کوشش کرنا. تو انشاءاللہ سمجھتا ہے جو کہیں پہ ہمارے رمضان میں رہتی نا, غیر رمضان میں بھی ویسی رہتی. تو بچہ جب نہیں واکر نکال کے جب چھوڑتے اس کو تو گرتے جب نہیں بھاگنا شروع کرتا تو اپنے کو بھگاتا تھا پیچھے, ہم اس کو پکڑنے جاتے بھگاتے رہتا. تو شیطان کو اپنے پیچھے بیٹھا لانا. شیطان اب ہمارے بھگا رہا. رمضان میں ایسے تیار ہو جانا ہم, شیطان اپنے پیچھے آنا, پیچھے بھاگ لے جانا شیطان نہیں. انشاءاللہ سمجھ جائے. تو رمضان مقصد وہ ہے, یہ دیکھنا رمضان کا پورا ایک مہینہ استعدار ہم یہ کرنا کہ ہماری زندگی کیسی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں پال رہا, رمضان یعنی غیر رمضان سے اچھا کھلا رہا. دیکھو کتنے اچھے نعمتیں کھاتے ہیں نہیں, بہترین نعمتیں کھلا رہا اللہ تعالیٰ نہیں. اور یہ رمضان میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمتیں بھی کھلا رہا. اور دیکھو کتنا ہم کاروبار میں بھی وقت کم دیتے, ہم تجارت میں نوکری میں کتنا وقت کم دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے زیادہ کھلا رہا. ہم سمجھتے ہم دولت زیادہ کمائے تو اچھا کھاتے کرتے, اللہ کھلانے بیٹھا تو بہترین غذا کھلاتا رہتا. کیسا کھلاتے تو نہیں, ہم سال بھر کوئی اتنی غذا نہیں کھاتے, ایک مہینے میں کھا لیتے. رمضان میں ہم سمجھتے کہ ہم کھانا کم کھا رہے ہیں نہیں, بہت بڑھ جاتا ہمارا کھانا نہیں, اتنی غذا بڑھ جاتی ہے ہماری. حیدرآباد والوں تو پوچھو نا, بہت زیادہ کھاتے ہیں. سب سے زیادہ کھانے والے کو تو حیدرآباد والے سے بولا, خالی رمضان آیا تو خالی کھانے کا سیدھا حیدرآباد کی حدیث مشہور ہے. لہٰذا ہم کو جو ہے نا یہ رمضان سے یہ بھی چیز سیکھنا ہے کہ کم کھانا, کم سونا, کم لوگوں سے ملاقات کرنا, سلوک میں یہ بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس بھی کرا رہا رمضان میں, شیطان کو پابند سلاسل کرا کے تزکیہ نفس بھی اس میں غور و فکر کرے تو وہ بھی معلوم ہوتا. تزکیہ نفس میں نفس کا تزکیہ بھی ہے, اس میں نفس پاک کیسا ہو رہا. کم کھانا نہیں, کم سونا, کم لوگوں سے ملاقات کرنا. لیکن اپن کھاتے بھی زیادہ, سوتے بھی زیادہ. اب ملاقات تو پوچھو نہ کہوں نہیں بھائی, سینڈیکیٹ بڑھا رہنا اپنا, کچھ بھی کام نہیں کرتا. جتنا سینڈیکیٹ اپنا بڑھا رہے گا نا اتنا وقت دینا پڑتا لوگوں کو, اتنا دین سے دوری ہوتی نہیں. ایسا سینڈیکیٹ بنانا کہ اپن جس سے مل رہے ہیں مولا کی بات کرنا ہونے کو,
ہم جسے مل رہے ہیں مولا کی بات کرنا، ہم مولا کی بات کریں تو اس کی کیفیت میں اضافہ نہ، انہیں ہم سے بات کرا تو ہماری کیفیت میں اضافہ نہ، اپن دنیا والوں کو پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، زیادہ جتنی مارکیٹ میں جتنا اپنا نام رہے گا اپنا اتنا کاروبار کر سکتے ہیں، بولتا کاروبار ہی کرتے رہتے، مرتے وقت میں جیسے کاروبار ہو کے جان جاتی پوری، خاتمہ ایمان پہ نہ ہوتا۔ تو اولیاء اللہ بھی سلوک میں تین چیزیں رکھے، اور اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں 3 چیزیں کرا رہا ہمارے سے، یہ سلوک میں لے لینا ہم کو، اولیاء اللہ ہم کو دے دیا سلوک، دے گا بھائی کم کھانا، کم سونا، کم لوگوں سے ملاقات کرنا، تو یہ 3 چیزیں اگر کر لیں گا انسان متقی بن جاتا ہوں ان شاء اللہ، سمجھتا ہے اس کا یعنی مقصد حیات پورا ہوتا۔ ہم جتنی زیادہ ملاقات کریں گے اتنا ہم کو یعنی بات کرنا پڑتا، ہمارے کو اتنا جیسے وقت دینا پڑتا، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو یعنی ہمارے مولا کی بات کرنے والا ہونا۔ دیکھو دنیا میں کتنے دن جائیں گے مولا کی بات کرنے والے نہیں ملتے، جہاں جائیں گے دنیا کی بات ملے گی، ہم دعوت میں چلے آؤ، ہم کہیں کاروبار میں چلے آؤ، جہاں جاؤ، اگر اللہ کی بات کریں گے مولا کی بات کریں گے تو اس کو بیزاری آتی ہے، ارے بیٹا، اور ہم کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہوں، ارے نو آتے بھائی کوئی دین کی بات شروع کرتے بیٹے، ہم اپنا چلو نکل جائیں گے، چلے بھاگتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی فرمانا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے یعنی اللہ کے سوا کسی غیر کا ذکر کرو، دنیا کا ذکر کرو، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرو ان کو بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا قرآن مجید میں، تو ہم کو وہ ماحول نہیں مل رہا تھا، آج ماحول نہیں مولا کی بات کرنے کا، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو بھی اب ہم کو معلوم ہوا مختصر انداز میں معلوم ہوا، کوشش کرنا کہ اپنے خلق کو یعنی خالی مختصر انداز دیکھو، روزے میں ہم کو جیسے کیسا رہنا ہے، جسم کا روزہ تو عام پوروں کو معلوم ہے، نہیں جسم کا روزہ کیا کیا ہے، خلق کا روزہ کیا ہے کہ اپنے خلق میں غیر اللہ کا خیال نہیں آنا، اپنے خلق میں یعنی برا خیال نہیں آنا، اللہ کے سوا کسی کا خیال نہیں آنا، مولا ہی اللہ ہی میرا رب ہے۔ اور روح کا روزہ کیا ہے ہمارے کو کیا بات معلوم ہے کہ عالم روحانیت میں صرف اللہ ہی کو رب دیکھنا، کسی کو رب نہیں دیکھنا، اور سر میں کیا ہے ہمارے اپنے آپ کے روزے میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو معاصی و اللہ سے بچاتے رہنا، پاک و صاف رکھنا، پاک و صاف رکھنا، یہ لہٰذا اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اگر وقت دیا تو انشاءاللہ مزید سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا تو ہم استدار رکھنا کم سے کم اتنا کہ خلق کا روزہ، روح کا روزہ اور سیر کا روزہ کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہوئے انشاءاللہ سمجھ کر اس کو اس کے اوپر عمل کرتے رہنا ہمارا مختصر سے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، عرضوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔